ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی بری طرح پڑھتے ہیں کہ وہ نماز بجائے ثواب اور اجر کا سبب ہو، ناقص ہونے کی وجہ سے منہ پر مار دی جاتی، گو نہ پڑھنے سے یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں جو عذاب ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور اس صورت میں یہ ہوا کہ وہ قابل قبول نہ ہوئی اور منہ پر پھینک کر مار دی گئی، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوا، لیکن نہ پڑھنے میں جس درجے کی نافرمانی ہوتی وہ تو اس صورت میں نہ ہوگی۔ البتہ یہ مناسب ہے کہ جب آدمی وقت خرچ کرے، کاروبار چھوڑے، مشقت اٹھائے، تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ وزنی اور قیمتی پڑھ لے اس میں کوتاہی نہ کرے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وہ قربانی کے بارے میں ہیں مگر احکام تو سارے ایک ہی ہیں۔ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ تو حق تعالی شانہ کے پاس ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ بس جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی درجے کی مقبولیت ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کو بھیجا تو میں نے آخری وصیت کی درخواست کی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی بہت کچھ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ضعیف لوگوں کی برکت سے اس امت کی مدد فرماتے ہیں، نیز ان کی دعا سے، ان کی نماز سے، ان کے اخلاص سے۔ نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، جو ایسے ہیں کہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ بے خبر ہونے کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وقت کی خبر نہ ہو قضا کر دے، دوسرے یہ کہ متوجہ نہ ہو ادھر ادھر مشغول ہو، تیسرے یہ کہ یہی خبر نہ ہو کہ کتنی رکعتیں ہوئی۔ دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ ایک جگہ چند انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرما کر ارشاد ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پس ان نبیوں کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑ گئے،
سو ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ غی کا ترجمہ لغت میں گمراہی ہے، جس سے مراد آخرت کی خرابی اور ہلاکت ہے، اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں لہو، پیپ وغیرہ جمع ہوگا، اس میں یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کی خیرات مقبول ہونے سے اور کوئی چیز سوا اس کے معنی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز نہیں پڑھتے مگر سستی سے، اور نیک کام میں خرچ نہیں کرتے مگر گرانی سے۔ اس کے بالمقابل اچھی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ترجمہ: بے شک کامیابی اور فلاح کو پہنچیں گے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے کہ ان میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو ان کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنا چاہیں وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیش کو اس میں رہیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ اور افضل ترین حصہ ہے، وہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی پر عرش الہی ہوگا۔ جب تم جنت کی دعا کیا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ بزرگان محترم، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے، تو اس سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ راستہ سیدھا صراط مستقیم ہے۔ راستہ سیدھا صراط مستقیم ہے، کہتا یہ بات قرآن کریم ہے جو انعام یافتہ وہ لوگ چار ہیں، ہے جو انعام یافتہ وہ لوگ چار ہیں، کرتا خدا ان لوگوں سے پیار ہے وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جو کہے ان کے علاوہ وہ کاذبین ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ باتوں کو جو مضمون چل رہا ہے کہ الگ الگ جگہ ذکر کیا ہے،
کہ کبھی کوئی بات سورہ یوسف کے علاوہ قرآن کریم کا انداز آپ کو یہی نظر آئے گا کہ قرآن کریم ایک بات کہنا شروع کرتا ہے، درمیان میں کچھ اور بات اس نے کہہ دی، پھر کوئی اور بات کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق میں آپ کو سمجھا رہا تھا صراط مستقیم، جو دعا مجھے اور آپ کو اور ہر مومن کو مانگنے کا حکم ہے، اور روزانہ ہم کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ذرا آ جائیے، اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ دار السلام سے مراد یہ جنت ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، تو کہیں دار السلام فرمایا اور کہیں جنت فرمایا۔ تو دار السلام تو یہ جنت کا ایک نام ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی سنایا ہے، پھر سن لیں کہ میں نے جن سے بخاری شریف مسلم شریف پڑھی ہے راندیر جامعہ حسینیہ میں، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی اسماعیل واڈی والا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت الاستاد کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے۔ راندیر کے اندر ایک علاقہ ہے کسائی واڈ، تو کسائی واڈ کے اندر حضرت کا اپنا ذاتی مکان تھا، اور مکان کی پیشانی پر حضرت نے لکھا رکھا تھا، کندہ کروایا تھا، نقش کرایا تھا دار السلام۔ تو یہ جنت کا نام ہے، اور یوں ویسے ترجمہ ہوگا کہ سلامتی کا گھر۔ تو بھئی سلامتی کا گھر تو کون سا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی ویسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بڑے بوڑھے کہتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا حنیف بھائی، کہ جس گھر کے اندر سکون ہو، لوگ مل جل کر رہتے ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرتے ہو، تو وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ بولتے ہیں نا کہ وہ گھر کیا ہے؟ جنت کا نمونہ ہے۔ کیوں جنت کا نمونہ صدیق بھائی؟ اس لیے کہ جنت کے اندر کیا ہوگا؟ تو سلامتی ہی سلامتی۔ دلیل اللہ رب العزت نے 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے جنت کی ایک صفت بیان فرمائی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جنت کی مختلف صفات، مختلف نعمتیں یہ اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، بیان کی ہے۔ تو جنت کی ایک نعمت اللہ رب العزت اس کا ذکر یوں فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، کہ جنت کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تیری میری نہیں ہوگی، کینہ کپٹ حسد بغض و کینہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟
کہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جس گھر کے اندر لوگ مل جل کر رہتے ہو، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہو، ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانتے ہو، اور پھر گھر کے اندر رہا جائے تو وہ گھر کیا ہے؟ جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر گھر اس کو نعمت شمار کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر کا ہونا ہے، اور وہ بھی نورانی بھائی اگر اپنا ہو تو کیا کہنا، سب کا ہوتا ہے عارف بھائی یہ سپنا، سب کا ہوتا ہے یہ سپنا کہ ایک گھر ہو اپنا، کہ ایک گھر ہو اپنا، سب کا یہ ہوتا ہے سپنا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کا اپنا ذاتی مکان ہو۔ اس لیے بعض علماء کے حالات میں پڑھا، جیسے ہمارے یہاں ایک ایک پینی بچا کر، ایک ایک پاؤنڈ بچا کر آدمی رکھتا ہے کہ خود اپنے لیے گھر خریدے، فلیٹ خریدے، یا اپنی اولاد کے لیے، تو یہ کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں، ابھی ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ چودھری صاحب آمین کہہ دے آپ سب۔ جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے ملفوظات میں اسماعیل چچا پڑھا کہ جو تمہاری تنخواہ ہو، جو تمہارا پگار ہو، جو تمہاری ویجز ہو، تو اس کے اندر سے ایک حصہ اس نیت سے بچا کر رکھو کہ اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تو اس سے ذاتی مکان خریدو۔ چھوٹا سا ہی ہو لیکن اپنا اپنا ہوتا ہے نا۔ اس پہ مجھے اپنا اور سپنا پہ یاد آیا۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے حضرت کے ایک بیٹے کا، جس کی رہائش سورت میں تھی، انتقال ہو گیا حضرت کی نگاہ کے سامنے۔ اور دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کے کندھے پر مرزا صاحب سب سے بھاری بوجھ کہ جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا، تو وہ بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی سب سے وزنی چیز ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے وزنی چیز، سب سے بھاری چیز کہ کندھا، یعنی بئی مانا کہ ویسے تو اٹھا لیتا ہے لیکن اس کا دل ہی جانتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ کہ اپنی اب باپ یوں کہتا ہے، دیکھیے کیا بولا جاتا ہے حافظ امتیاز، آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ کہ کہا جاتا ہے اولاد کو کہ وہ بڑھاپے کی کیا ہوتی ہے؟ ہاں ارے یار کچھ تو بولو یار، لاٹھی ہوتی ہے، بولتے ہیں نا۔ ہاں ابھی تو بدھی سانٹھی بدھی ناٹھی ویسا تو نہیں ہے آپ کا معاملہ، تو کچھ بولا کرو یار۔ کہ اولاد کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد بڑھاپے میں میرا کیا بنے گی؟ سہارا بنے گی، اور میں اس کے کندھے پہ سوار ہو کے اپنی آخری منزل تک پہنچوں گا۔ یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ بولے نہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے حنیف بھائی بڑے بوڑھے یوں بھی بولا کرتے تھے کہ میری عمر میری اولاد کو لگ جائے، بولتے ہیں کہ میری عمر میرے اولاد کو لگ جائے۔ تو کیا مطلب کہ بھئی وہ مجھ سے زیادہ جیے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہو۔ اور ویسے یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے لیکن لوگ بولتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے کہ نوجوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کبھی باپ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے ابھی زندگی کی بہاریں ہی کتنی دیکھی، کاش کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے، کاش کہ اللہ
مجھے اپنے پاس بلا لیتا اور میرے بیٹے کو زندہ رکھتا۔ تو اولاد یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، سہارا ہوتی ہے۔ تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جنازہ اپنی اولاد کے کندھے پر ہو کر جائے۔ اسی لیے جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ 4 آدمی جنازہ اٹھائیں گے، ہے نا؟ ویسے اور لوگ بھی ہاتھ لگاتے ہیں جنازے کو، لیکن وہ جو پایا ہوتا ہے لکڑی کا، تو وہ کتنے لوگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں؟ 4 آدمی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اولاد اپنے ماں باپ کو جب اپنے کندھے پر اٹھا کر جنازے کے اندر رکھ کر اس کی آخری منزل پر لے جاتی ہے، تو اس ملک کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ قبرستان کے اندر گاڑی لے کر پہنچے اور ماں یا باپ کا جنازہ گاڑی کے اندر سے اتارا گیا، تو ایک اولاد ہے یا ایک سے زائد ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے نا، پایا پکڑ کے رکھتی ہے کہ اور لوگ اب جس کو گجراتی میں بولتے ہیں کہ خان مارو، کیا بولتے ہیں کہ خان دینا، خان مارو، وہ نہیں دیتے۔ یا بعض لوگ یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ جو پایا ہوتا ہے، جو پاؤں ہوتا ہے، جو جنازے کا وہ پکڑنے کا آلہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پکڑتے تاکہ اور لوگ بھی ہاتھ مار سکے۔ وہ کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ درمیان میں، ہے نا آپ صاحب، بیچ کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سعادت مند اولاد یہ چاہتی ہیں کہ میرے باپ کا جنازہ، میری ماں کا جنازہ یہ کار سے اب اٹھا ہے تو 1 سیکنڈ بھی میں اس کو آخری منزل تک پہنچاؤں، وہاں تک میرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ویسے زندگی سے سب کو پیار ہوتا ہے نا؟ ہاں، سب کو پیار ہوتا ہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا ویسی ہی فرضی ہے۔ مولانا روم کی جو کتاب ہے مثنوی شریف، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں، یہ پڑھا ہے میں نے اخبار کے اندر، پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے، کہ امریکہ کے اندر بھی بعض یونیورسٹی میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا اور اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اتنی اچھی جو ہے وہ کتاب ہے مثنوی۔ اور تصوف کی لائن میں ہمارے جو اکابر ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے پیر وہ کون ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 کتابیں جو دنیا کے اندر موجود ہے فی الحال، وہ بڑی البیلی ہے۔ لفظ بھی دیکھیے کیا استعمال فرمایا کہ 3 کتابیں بڑی البیلی ہے، یعنی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں۔ ویسی جو ہے وہ کتاب ہے کہ 3 کتابیں بڑی البیلی ہے۔ اس میں نمبر 1 ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم، اس کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا قرآن کریم کا، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ہم بولتے بھی ہیں قرآن کریم کا ایک نام کہ وہ کیا ہے؟ کلام اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ وہ کلام ہے۔ ہمارے علماء نے جان دے دی، پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے، جیل کی مشقت عارف برداشت کی، لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن حادث۔ آپ جانتے ہیں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، جو 4 بڑے امام ہیں ائمہ 4، اس میں سے 4تھے نمبر کے امام، کیا نام ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ تو ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، تو اس وقت وہ فتنہ کھڑا ہوا کہ قرآن کریم کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں ہے، کہ حادث ہیں یا قدیم ہے۔ 2 لفظ، حادث یا قدیم، کہ بھئی وہ چیز فنا ہو جانے والی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے
آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ بیان کیا علماء نے کہ علم والے اٹھا لیے جائیں، اور یہ جو قرآن کریم ہے وہ تو رہے گا لیکن اس کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور حدیث میں آقا نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں آئے گی، لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو کیا مطلب؟ تو یہ حدیث پاک میں کلیئر کٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چودھری صاحب یہ بیان فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ قیامت برے لوگوں پہ آئے گی۔ کس پہ آئے گی؟ قیامت برے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آئے گی، کہ اچھے لوگ دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گے، تو پھر قیامت جو ہے وہ آ جائے گی۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک فتنہ کھڑا ہوا اس زمانے کے اندر کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے آج بھی اور پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ 4۔ ذرا کرو اور وچار، سینچری اور لگا دو، مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، سینچری اور لگاؤ، کتنی ہو گئی؟ 104 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں کہتے ہیں کہ نازل فرمائی، لیکن کتاب یہ 4 ہے، باقی کے لیے قرآن کریم نے اور لفظ استعمال کیا، کہ باقی جو ہیں اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں وہ نام آیا ہے حافظ امتیاز، کہ جو اور کتابیں ہیں اس کا نام کیا ہے۔ اور تعلیم الاسلام کے اندر بھی نورانی بھائی آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت نے وہ نام لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں اور کس پہ کتنے نازل ہوئی، وہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ 30ویں پارے میں، کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اور ایک دن میرا مصلی نور میں بیان تھا، تو میں نے وہاں کہا کہ بھائی تمہارا جو امام ہے وہ تو بڑا اچھا، قرآن میں ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ، اور یہ ہے ابراہیم بن موسیٰ، ہیں عاصم بھائی؟ مولانا ابراہیم امام ہے اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ موسیٰ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو تمہارا تو نسب نامہ آ گیا قرآن میں، ہیں صدیق بھائی، کہ ابراہیم بن موسیٰ، جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر انبیاء دنیا میں کتنے آئے؟ ہاں 1,24,000، لیکن علماء نے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ ساتھ یہ لفظ بڑھا دیا تھا، یوں کہہ دیا تھا کم و بیش، ہاں یہ بڑھا دیا تھا۔ یہ گفتگو بالکل ایسی ہو جائے گی کہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، سمجھ آیا کہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ صحیح تعداد نہیں معلوم کہ کتنی ہے۔ یہ جو 1,24,000 والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ اس کے راوی ہے صدیق بھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آقا سے سوال کیا تھا ایک موقع پر کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کتنے بھیجے؟ تو اس موقع پر یہ فگر آیا ہے، لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس روایت پہ کلام ہے تو اس لیے ساتھ یوں بول دیا کرو کہ کم و بیش۔ کم و بیش کیا معنی؟ یہ کم تو آپ جانتے ہیں، ہاں یہ کم انگلش والا جو ویلکم وہ نہیں ہے، انگلش میں جو ہے ویلکم وہ نہیں ہے،
یہ کم جو ہم ہماری بول چال میں بولتے ہیں وہ کم ہے، یعنی اوچھا، اور وتا جو ہوتا ہے تو اوچھا. تو جو ہمیں حساب سکھایا گیا ہے، پہلی چوپڑی میں گئے تو ہاتھ میں جو کتابیں آئی تو نام تھا ایک کا کہ دیسی حساب. عارف بھائی پڑھیے نا کہ دیسی حساب. تو میرے بچے کہتے ہیں کہ ابا کبھی کوئی یہ کرنا ہوتا ہے، کیا ہے داخلہ، تو کہ یہ موبائل کے اندر آپ گن لیں گے کہ آپ کو دیسی حساب ہے کہ ایک پیپر لاؤ پین لاؤ، ابھی جو ہے وہ گن لیں گے کہ بھائی ہمیں تو پہلی چوپڑی سے ہی سکھایا گیا فاروق بھائی کہ دیسی حساب. تو اپنے تو آج بھی دیسی ہے، ودیسی ہوگی بھی دیسی، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے. ہم آج بھی دیسی ہیں، پیدا بھی دیش میں ہوئے دیسی، پڑھی بھی کتاب دیسی حساب، اور ودیش میں آ کے بھی ابھی دیسی. تو بہرحال دیسی حساب تو اس کے اندر بھی کیا تھا کہ وہ ہمیں سکھایا گیا. تو بہرحال اوچھا وتا، تو کم کا معنی اوچھا، اور بیش، یہ جو بیش لفظ ہیں یہ فارسی زبان کا ہے. یہ کم و بیش لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے بہت سے الفاظ فارسی کے ہیں اسماعیل چچا، لیکن اردو میں استعمال ہونے لگے ہیں. اور عجیب بات، مرزا صاحب پاکستان کا جو ترانہ ہے عبدالحفیظ جالندری مرحوم نے لکھا، جس کو پاکستان، ہر ملک کا ایک ترانہ ہوتا ہے، تو زیادہ تر اردو سے آپ پڑھ لینا جا کر فارسی کے الفاظ ہیں. اس ترانے میں کس کے الفاظ ہیں؟ فارسی کے الفاظ ہیں، لیکن لوگ پڑھتے تو نہیں سمجھتے، چونکہ بہت سے فارسی کے الفاظ اردو کے اندر کیا ہے وہ مستعمل ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اردو کے اندر ہے. باقی آپ زیادہ تر دیکھیں تو وہ کیا ہے، فارسی کے اندر ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا. پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو ہے نا. ہاں، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر ملک کے اندر ترانہ اس کی اپنی قومی زبان میں ہوتا ہے، تو بھائی اس کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن خیر بہرحال اب لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، پڑھتے ہیں اور اتنا سنا اتنا پڑھا کہ زبان پر آسانی سے جاری بھی ہو جاتا ہے. اور جو چیز زبان پہ چودھری صاحب آسانی سے جاری ہو تو آدمی پھر اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا کہ بھائی آسانی سے وہ جاری ہو جاتا ہے. شروع میں یہ کووڈ-19 آیا، کورونا آیا تو بولنے میں ذرا مشکل ہی آتی ہے، لیکن اب اتنا استعمال ہوا وہ بھی. اور وہ سینیٹائزرز، میں میری بات کرتا ہوں کہ شروع میں ہاشم بھائی منہ پہ نہیں چڑھتا ہے کہ اس کو بولے کیسے یار، کہ وہ منہ پہ ہی نہیں چڑھتا تھا. لیکن اب کثرت استعمال کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ چیز وہ آسان ہو گئی. تو یہ ہے کم و بیش. تو بیش بھی وہی ہے. تو بہرحال بیش کا معنی زیادہ. تو یوں کہاں کرو کہ انبیاء کتنے آئے، دعوت و تبلیغ کے ساتھی، اس کو خاص یاد رکھیں. دعوت و تبلیغ کے احباب چودھری صاحب بولتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس میں احتیاط نہیں کرتے، کم و بیش نہیں بولتے. تو بولو ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ بھیجے ہیں. یہ لفظ بول دیا کرو تاکہ فگر کچھ آگے پیچھے ہو، ادھر ادھر بھی ہو تو کوئی پکڑ نہ کر سکے، اور کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو کہ بھائی بتاؤ ہمیں حدیث کے بالکل ایسا فگر کہاں آیا ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس پہ کلام کر تو بول دو کہ بھائی کم و بیش یہ فگر بنتا ہے 1,24,000. لیکن کتابیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیجی؟ 104. اور 104 کے اندر بھی کتابیں 4. اور جو 100 بھیجے گئے اس کا نام ابھی میں نے آپ کو سنایا، صحف. تو کیا ہے وہ؟ صحیفے. صحیفے کا معنی ہوتا ہے چھوٹی کتاب، جس کو ہمارے یہاں بولتے، ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک کتابچہ ہوتا ہے. ہاں کیا بکلیٹس. ہاں وہ سمجھ آئے گی. جیسے داڑھی، تو داڑھی کا بھی بچہ ہوتا ہے. یہ جو، ہاں صدیق بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہے میں نے ہاتھ میں لی ہے، اس کا نام ہے ریش بچہ. یاد رکھیو، اس کا نام تو کیا ہے؟ ایک مشت جو پوری ہے
داڑھی تو ہے ہی لیکن ریش، کیونکہ اس کو داڑھی بچہ نہیں بولا گیا. میں نے کہا نا کہ وہ ذرا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولنے جائے تو اچھا معلوم نہیں ہوتا. آپ داڑھی بچہ بولیں گے اور ریش بچہ بولیں گے، یا آپ ابھی سن رہے ہیں کون سا سننے میں اچھا لگتا ہے؟ داڑھی بچہ اچھا لگتا ہے یا ریش بچہ اچھا لگتا ہے؟ ریش بچہ اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ریش بچہ. تو ریش یعنی داڑھی، اور بچہ تو بچہ کہ یہ چھوٹی داڑھی، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ وہ جو ہے ریش بچہ وہ ہو گیا. اس طریقے سے اس کا نام. تو ایک کتاب ہے اور ایک کتابچہ، جیسا چودھری صاحب نے کہا بک لیف، یہی کہا، کیا بولا؟ بک لیف، بک لیٹس، ہاں سوری بک لیٹس ہیں. تو بہرحال آپ سمجھ گئے. تو وہ چھوٹا وہ صحف ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ بڑی ہے، اس لیے اس کا نام کتاب. درمیان میں ایک بات نکلی تھی، وہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ انبیاء تو 1,24,000 آئے، لیکن قرآن کریم میں کتنے نبیوں کا نام ہے؟ ہاں جزاک اللہ. قرآن کریم میں 25 نبیوں کا نام ہے خالی، باقی اور کسی نبی کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے. اسی لیے کل میرے اوپر ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا واٹس ایپ کے ذریعے سے. نیچے لکھا ہوا تھا کہ ایک اور وسیم رضوی پیدا ہو گیا. دیکھا ہے نا؟ ہاں وہ دیکھا ہوگا، وہ بہت وائرل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو اس کو سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ آپ کو سمجھانا ہے بات نکلی. ایک اعتبار سے اس کی پوری بات نہیں، میری پوری بات سمجھنا، ہاں، تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ جو اس میں بندہ بول رہا ہے سب باتیں غلط ہے، لیکن ایک بات صحیح ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ایک بات اس نے کام کی کہی ہے، اس نے صحیح کہی ہے. وہ کیا کہ رام جی، رام، کرشنا اور بھی جو اتنے ان کے بھگوان ہیں، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رام، اور خود انہوں نے لکھا ہے ان کے مذہبی لوگوں نے کہ یہ صرف ایک تصور ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. ویسے اقبال نے بھی اقبال نے اپنے اشعار میں تذکرہ کیا ہے رام کا. تو ان کے مذہبی لوگوں کا بعض کہنا ہے کہ یہ رام نام کی کوئی چیز نہیں، بس ایک تصور ہے، ایک فلسفہ ہے جو چل پڑا. ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں کہتے، میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے لوگوں نے لکھا ہے. کیا حقیقت ہے واللہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال رام ایک محبوب شخصیت ہے. لوگ انڈیا میں اور بھی جگہوں پر اس کا احترام کرتے ہیں. ہمیں قرآن نے جو سکھایا اس میں ایک بات یہ یاد رکھو، ہم برا بھلا رام کو نہیں کہیں گے، نہ ہم رام کو برا بھلا کہیں گے، نہ کرشن کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے، کسی کو نہیں کہیں گے. جو جس مذہب کو مانتا ہے اس کو بڑا مانتا ہے، ہم نہیں کہیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم نے 7واں پارہ اس کا جو آخری پیج ہے اس میں مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کیا مطلب؟ کہ جو دوسرے مذاہب کے بڑے لوگ ہیں، پیشوا ہے، ان کو گالی مت دو. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ کہ ان کو برا بھلا مت کہو. یہ قرآن کی تعلیم. کیوں؟ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اسی لیے آقا نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ کسی کو اس کے ماں کی گالی مت دو. بلکہ تعبیر تو اور زیادہ عجیب ہے صدیق بھائی. آقا نے تو یہ فرمایا کہ بندہ اپنی ماں کو گالی نہ دے. یہ فرمایا کہ بندہ اپنی ماں کو گالی نہ دے. اسماعیل چچا کوئی دیتا ہے اپنی ماں کو گالی؟ نہیں دیتا. بلکہ چاہے جتنا کمزور ہو، سامنے والا ماں باپ پہ اتر آتا ہے تو وہ وارننگ دیتا ہے کہ دیکھ تجھے برا بھلا کہنا ہے تو مجھے کہہ. میری ماں یا باپ کا تو نے نام لیا اور بلا کہا تو اچھا نہیں ہوگا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے. اور بعض تو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا تو تنے چھٹی نو دودھ یاد دے وڑ بولتے ہیں. تو وہ ہے. تو آقا نے تعبیر دیکھ لی. تعبیر یہ کہی کہ برا اپنی ماں کو گالی مت دو، ماں باپ کو. تو صحابہ نے پوچھا
مفہوم ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو. تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، وہ تیرے ماں باپ کو گالی دے گا. تو یہ خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا؟ ہم بنے نا. ارے بولو یار، کم از کم یہ تو ہلاؤ یار، گردن تو ہلاؤ. 9 بجے آپ کو پتا ہے کہ 9 بجے سے پہلے 9 بجے یا 9 بجے سے پہلے پورا ہو جائے، تو کم از کم گردن تو ہلا دیا کرو. بہرحال تو یہی بات حدیث میں ایک اور بات بتائی کہ گالی مت دو کسی کو ماں باپ کو، ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. قرآن نے یہی بات اور انداز میں کہی کہ کسی کے مذہبی پیشوا کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، وہ تمہارے نبی کو برا بھلا کہیں گے. تو تم جو ہیں ان کو برا بھلا مت کہا کرو، ورنہ وہ بھی جو ہیں وہ کہیں گے. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا اور نہ ہم کہیں گے. رام جی، کرشن جی یا جو بھی ایسے ہیں، تو یہ بات جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کروں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کے جو خطبات چھپے ہوئے ہیں جس کا نام ہے کتاب کا خطبات حکیم الاسلام 10 جلدوں میں 10 والیومز میں، اس میں حضرت نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، میرے پاس ہے کتاب الحمدللہ، اس میں فرمایا کہ یہاں انڈیا کے اندر جتنی بھی محبوب شخصیتیں ہیں اور ان کے بڑے پیشوا ہیں، مسلمان ان کو برا بھلا نہ کرے. کیوں؟ حضرت نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی کہ قرآن نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہے نا؟ آپ سب قرآن میں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہادی، نبی، پیغمبر، رسول بھیجے ہیں. ہر قوم میں بھیجے، ہر جگہ بھیجے. تو ہندوستان بھی بڑا ملک ہے، اور جب اکھنڈ بھارت تھا تو وہ تو اور بھی بڑا تھا. تو بھائی حضرت فرماتے تھے کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگ بھی نبی ہو اور لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں. جیسے تورات میں لوگوں نے تحریف کر دی، انجیل میں تحریف کر دی ہے، زبور میں تحریف کر دی، نبیوں کے متعلق غلط سلط باتیں جو ہیں وہ کتابوں میں لکھ دی. تو بھائی ان کے متعلق بھی غلط سلط انہوں نے لکھ دیا ہو. ورنہ جیسے زمزم کا پانی ہمارے یہاں تبرک سمجھا جاتا ہے، متبرک بابرکت، تو ان کے یہاں بھی وہاں ہے گنگا کا پانی. وہ گنگا کو صاف کرنے آئے تھے، ملک کو ہی صاف کر دیا ہے. اس میں ملک کو ہی صاف کر دیا اس اللہ کے بندے. اور کبھی ابھی ایک صاحب نے بڑے اچھا ایک اسٹیٹس امیجز بھیجا تھا میرے اوپر، اس میں لکھا تھا کہ ملک کو 4 لوگ چلا رہے ہیں. اب کون سا ملک وہ آپ کو سمجھ جانا، آپ سمجھدار آدمی، ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی ہے کہ ملک کو 4 لوگ سمجھ چلا رہے ہیں. 2 بیچ رہے ہیں، 2 خرید رہے ہیں تو اور 4 حسین بھائی گجراتی ہے. ہاں یہ بھی کمال کی بات ہے. اور ہم بھی ماشاءاللہ گجراتی ہیں کہ 2 چلا رہے ہیں، سمجھ گئے نا، اور 2 جوڑی 2 خرید رہے ہیں. سب کچھ جو ہے وہ بیچ دیا. اس لیے انڈیا جاؤ تو اپنے مکانات، زمین کے کاغذات بھی دیکھنا، کہیں میٹرو میں وہ بھی نہ چلی گئی ہو، ورنہ وہ بھی ادھر سے نکل رہے والی ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو بہرحال اس لیے یاد رکھو ہم برا نہیں کہیں گے. اس لیے اقبال نے اپنے شعر میں رام کا تذکرہ بڑی محبت سے، بڑے ادب سے کیا. شعر تو مجھے یاد نہیں آ رہا، مفہوم یاد ہے کہ ہندوستان کو جس پہ ناز ہے نام اس کا رام ہے. ہندوستان کو جس پہ ناز ہے نام اس کا رام ہے. یہ مفہوم ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ مفہوم آپ کو میں نے ذکر کیا. اس لیے بھائی برا ہم نہیں کہیں گے. کیوں؟ نبی تو بہت آئے، انبیاء تو 1,24,000. تو حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ سب نبی ہو، یہ سب نبی ہو، یہ بہت ممکن ہے کہ یہ سب نبی ہو. تو اس لیے ہم نہ تکذیب کریں گے نہ
تصدیق کریں گے بلکہ خاموش رہیں گے، ہمیں نہیں ماننا۔ جیسے یہ بات بھی یاد رکھو، اگر کسی نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ حضور کے ابا مومن ہے یا غیر مومن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کیا نام تھا؟ عبداللہ، تو اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھ لے کہ بھائی اگر کوئی غیر پوچھے ہم سے کہ تمہارے نبی کے والد یہ مومن ہے یا غیر مومن، تو کیا جواب دیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نورانی بھائی کب بنے؟ 40 سال کے بعد۔ نبوت تو 40 سال سے بعد ملی ہے، اور آقا کے والد کا انتقال پیدائش سے پہلے 34 سال ہو گیا ہے نا؟ ہاں، وہ تو پیدائش سے پہلے وہ تو یتیم تھے، اسی لیے قرآن نے اس کا تذکرہ بھی فاروق بھائی کیا ہے سورۃ الضحیٰ میں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، تو وہ تو یتیم تھے حضرت، تو کیا جواب دیں گے کہ بھائی جب تم یہ کہو کہ حضور آخری نبی ہے اور حضور نبی 40 سال کے بعد بنائے گئے، حضور کے والد اس سے پہلے انتقال کر گئے، تو اب ان کا ٹھکانہ جنت یا جہنم؟ اس لیے کہ 2 ہی ٹھکانے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، 2 ہی ٹھکانے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو تمہارے نبی کے والد جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اس لیے کہ مومن وہ ہے جو 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی اور ایمان لایا۔ تو اب کیا کہیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم، تو ہاں کہے تو بھی پھنس سکتے ہیں اور نہ کہیں تو بھی پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ من صمت نجا، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں مجبور کر دے کہ چپ کیوں، بعض مرتبہ خاموشی سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ رونگ ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ بعض مرتبہ دیکھیں خاموشی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک محاورہ ہے فاروق بھائی کہ بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے نا؟ اور یہ بھی پھر کہاوت ہے کہ بولے تھے نا، ہاں بور بیچا ہے۔ اور خاموشی بعض مرتبہ اجازت سمجھی جاتی ہے۔ لڑکی سے ہماری لڑکی کا یا بہن کا نکاح ہونے والا ہے اور ہم وکیل ہم کو بنایا، اور میں لڑکی کے پاس جاؤں، میری لڑکی، چلو میں میری مثال دے دوں، میں میری لڑکی کے پاس جاؤں کہ دکرا میں تاری فلانا ہاتھے شادی کراوا مانگو آٹلو مہر سے، تو راضی چھے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا نکاح ہو، دوسرا نکاح ہو، چاہے اس کا شوہر انتقال کر گیا یا طلاق ہو گئی، اور دوسرا نکاح اگر ہم اپنی جو ہے بہن کا یا بیٹی کا کرا رہے ہیں تو اس وقت صریح اجازت ضروری ہے، صاف صاف وہ کیا کہے گی کہ جی مجھے منظور ہے، ورنہ خاموش رہے گی تو اجازت نہیں ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ خاموشی اجازت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرم کی بات ہے، اور شریعت یہ فرماتی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، لیکن جب ایک مرتبہ نکاح ہو گیا ہاشم بھائی تو اب کیا ہے؟ شرم ٹوٹ گئی، ایک خاص معنی، ہاں وہ عام معنی میں شرم نہیں ٹوٹی، ایک خاص معنی، اور اب اس کو تجربہ ازدواجی زندگی کا ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کو اجازت صاف صاف دینی پڑے گی۔ لیکن پہلی مرتبہ یاد رکھو کہ ہم کسی کے پاس اجازت لینے جائے لڑکی کے پاس اور لڑکی خاموش رہی ہمارے کہنے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے۔ تو ایک تو خاموشی یہ ہوتی ہے، ایک خاموشی کہ نہ بولنا ہی بہتر ہے، اور ایک خاموشی بہتر نہیں ہے، نہیں بولیں گے سامنے والا غلط مطلب لے گا، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اس وقت صفائی پیش کرو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کی کہ اب خاموش نہیں رہنا، صفائی میں جو ہے وہ کلام کرنا ہے۔ تو اس لیے کوئی ہمیں مجبور کر دے کہ بتاؤ تمہارے نبی کے والد مسلمان ہے یا غیر مومن ہے، تو ہم خاموش رہیں گے، علماء نے سکھایا۔ لیکن وہ کہیں کہ بولو، تو یہ بولنا ہے، یہ جواب دینا ہے کہ واللہ اعلم بالصواب،
یا آپ کہہ دیں کہ اللہ عالم. کیا مطلب؟ کہ اس چیز کو، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. بس اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ 9 بج گئے ہیں اور اب مجھے منہ کو تالا لگانا ہے اور فاروق بھائی کو مسجد کا تالا لگانا ہے. تو چلے اب تک یہی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. جو کچھ کہا سنا گیا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات جو رہ گئی ہے کل انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے. کل آخری دن ہوگا بیان کا. ویسے میری ڈیوٹی جمعہ کو بھی ہوئی، لیکن یہ مجلس آخری ہے. اب انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آپ سے 2022 میں ملیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.